جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے لیکن نوکری نہیں ہے، کیا کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے لیکن نوکری نہیں ہے تو آپ اپنی قسمت کیسے بدل سکتے ہیں؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج آپ کی قسمت بدلنے میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ 9,000 ارب، میں نے کہا 9,000 ارب روپے کی یہ مارکیٹ ہے، اور پاکستان کی جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں جن میں 550 کمپنیز آپ لے لیں اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ میں جو لوگ ہیں، امریکہ کی آدھی آبادی یعنی 55% پاپولیشن سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ کینیڈا میں 50% لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، میں ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہا۔ یو کے میں 45% لوگ جو ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ وہ پہلے انویسٹمنٹ سیکھتے ہیں پھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کتنے پرسنٹ؟ لیس دین 1%، لیس دین 1%۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ دنیا کا سب سے ایڈوانس نالج ہے، دنیا کی بہترین تعلیم ہے جو ہم آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کی دنیا کو بدل کے رکھ سکتی ہے اور آپ کی سوچ اور آپ کے انداز کو بدل سکتی ہے۔ آپ کو بزنس کرنے کے لیے دفتر کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو سٹاف کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ گھر بیٹھے لیگل قانونی بزنس کر رہے ہوں گے اور لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں آپ اس بزنس سے۔ اگر آپ کی تعلیم مڈل یا میٹرک ہے اور آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کا استعمال تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، تو آپ سٹاک ایکسچینج میں بزنس کرنا سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ کے پاس 5,000 روپیہ اگر ہے تو آپ جس طرح سے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اسی طرح سے سٹاک ایکسچینج میں آپ کے نام کا اکاؤنٹ کھلے گا، جو آپ شیئر خریدیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ جو انویسٹمنٹ ہے، یعنی کن کمپنیز کے شیئر خریدنے ہیں، کون سے شیئر خریدنے ہیں، کب خریدنے ہیں، کتنے خریدنے ہیں، ٹیکنیکل انالیسز اس کے ہوتے ہیں، فنڈامنٹل انالیسز ہوتے ہیں، یعنی اچھی بری کمپنی کو دیکھنا ہوتا ہے، کمپنی کی گروتھ ریٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری تعلیم ہے جو ہم آپ کو اردو میں پہلی دفعہ پاکستان میں سکھا رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو دنیا کی مہنگی ترین اور ایڈوانس ترین تعلیم ہے یہ ہم آپ لوگوں کو دیں۔ ہم اپنی طرف سے ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اپنی نیشن کو، اپنے لوگوں کو گیو بیک کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لیکن پڑھے لکھے نوجوان بہت زیادہ ہیں۔ بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، نوجوان بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ نوجوان اگر بزنس اور انویسٹمنٹ کو سمجھ جائیں، میں آپ کو امیزون پہ کام کرنے کا مشورہ نہیں دے رہا، میں آپ کو ای کامرس سٹارٹ نہیں کروا رہا، کیونکہ اگر آپ امیزون پہ کام کریں گے، ایف بی اے پہ کام کریں گے، آپ کو 25، 30، 40 یا 50 لاکھ روپیہ چاہیے، اور اس کے بعد بھی 20% مارجن پہ آپ کام کر رہے ہوں گے، اور اس میں نقصان کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ جبکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف 5,000 پاکستانی سے اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، اور وہ بھی 5,000 بعد میں آپ اپنے شیئر خریدنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا ٹوٹل خرچہ 300-400 روپے ہونا ہے اس سارے پروسیس میں۔ آپ اس کام کو سمجھیں، 4 سے 6 مہینے اس بیسکس کو سمجھیں۔ ہم نے اس کے لیے گروپ بنایا ہے، اور گروپ میں ہم آپ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، ویڈیوز کی شکل میں، پی ڈی ایف لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، کمپنی ٹو کمپنی انالیسس کر کے آپ کو بتاتے ہیں، پھر آپ ہمارے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بالکل بھی علم نہیں ہے سٹاک ایکسچینج کا، تو ہم آپ کو A to Z ہر چیز سکھاتے ہیں۔ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو آپ کی تعلیم کم سے کم مڈل ہونی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کا استعمال آنا چاہیے تھوڑا بہت، گوگل سرچ وغیرہ کر لیں۔
اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چلے میں سیکھ لوں گا تو بعد میں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس 2 4 10 لاکھ روپیہ نہیں ہے کہ میں انویسٹمنٹ کر سکوں، اور آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ انویسٹمنٹ مینجمنٹ کو سمجھ جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کے پورے طریقہ کار کو سمجھ جاتے ہیں، تو پاکستان میں آفیشیل تو لوگ کہتے ہیں 40 یا 45% لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اصل میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو 20% ہیں، مثلا جن کی تعلیم میٹرک سے زیادہ ہے بڑی مشکل سے 20% ہوں گے۔ تو 80% لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ اس پیسے کو انویسٹ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے تو یہ فراڈ اسکیمیں جو ہیں B4U، آل پاکستان پروجیکٹس اور بہت سے جو میگا سٹوریز، میگا سکسیسز آج کل چلی ہوئی ہیں، تو یہ اسی لیے تو سارے آ جاتے ہیں اور آپ کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی کمپنی آپ سے انویسٹمنٹ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی بھی کمپنی آپ سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لے سکتی، لیگلی الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کس طرح سے آپ سے انویسٹمنٹ مانگ لیتے ہیں؟ یہ صرف فراڈ اور سکیم ہے۔ یہ 80% لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہے لیکن یہ ان کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا آتی۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کو سمجھ جائیں گے تو یہ پیسہ لے کر آ جائیں گے۔ ایسے بہت سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹمنٹ ہے اس اکاؤنٹ کو مینیج کر دیں، تو اس کو پورٹ فولیو مینیجر کہا جاتا ہے، پورٹ فولیو مینیجر کہا جاتا ہے۔ اب یہ پورٹ فولیو مینیجر بنانا آپ کو ہماری ذمہ داری ہے، 4 سے 6 مہینوں میں ہم آپ کو سکھائیں گے، اور ہم صرف 1,000 روپے منتھلی لے رہے ہیں۔ امریکہ میں 5 دن کی یہ تعلیم جو ہے 5 دن کی $5,000 کی ہے، پاکستانی 8 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ہم کتنا لے رہے ہیں آپ سے؟ 1,000 روپیہ۔ وہ بھی اس لیے لے رہے ہیں کہ جو غیر ضروری لوگ ہیں وہ گروپس میں نہ آ جائیں اور وہ گروپس کا جو انوائرمنٹ ہے خراب کر دیتے ہیں اگر بالکل ہی فری میں ہو۔ آپ جب یہ تعلیم سیکھ جائیں گے تو آپ پورٹ فولیو مینیجر بن جائیں گے، جس کو کیپٹل مینیجر کہا جاتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ آپ دوسرے لوگوں کا کیپٹل ہوگا، ان کا 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کا کام ہوگا اس کو مینیج کرنا۔ اور انٹرنیشنل لیول پر جو ریشو ہوتی ہے، جو کیپٹل مینیجر ہیں وہ 40 سے 45% لیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو منافع ہوگا اس کا 30% جو ہے کیپٹل مینیجرز لیں گے، اور 70% جو ہے جس کا انویسٹمنٹ ہوگی منافع اس کو دیا جائے گا، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور اس کو بھی فائدہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ پروسیس چلے گا۔ آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ مینیج کریں گے، کلائنٹس ہم آپ کو دیں گے، آپ وہاں سے ارننگ کریں اور اس ارننگ کو آپ پھر اپنے پیسے میں انویسٹمنٹ کرتے جائیں اور آپ اپنا پورٹ فولیو بلڈ اپ کرتے جائیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اگر آپ کے پاس بالکل بھی پیسہ نہیں ہے تو آپ پہلے سیکھیں، سیکھنے کے بعد آپ دوسروں کا پیسہ مینیج کریں، دوسروں کا بزنس مینیج کریں، اور اس بزنس سے پیسہ کما کر آپ اپنا جو ہے پورٹ فولیو بلڈ اپ کریں۔ یہاں میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بھائی جو بالکل ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جن کے پاس سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، وہ 1 سال میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے تک انویسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اپنا سٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھلوائیں گے، ہم ان کو کھلوانے میں ہیلپ کریں گے، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر ہماری یہ سروسز لے سکتے ہیں، کیپٹل مینجمنٹ سروسز۔ اس میں کیا ہوگا کہ جو منافع ہوگا 70% آپ کو دیا جائے گا، 30% ہمارا کیپٹل مینیجر جو ہے وہ رکھے گا۔ تو 2 طرح کی آپشن ہیں، یا تو آپ سیکھ لیں اور سیکھ کر آپ لوگوں کو یہ سروس پرووائڈ کریں، اگر آپ سیکھ نہیں سکتے، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ ایز اے انویسٹر آ سکتے ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی سکیم نہیں ہے، کوئی سبز باغ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن آپ کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اگر یہ فراڈ ہوتا، کراچی سٹاک ایکسچینج ہوتی، لاہور سٹاک ایکسچینج ہوتی، پاکستان سٹاک ایکسچینج ہوتی،
پورے پاکستان کا بزنس جو ہے، پورے پاکستان کا بزنس پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے، اور ہم آپ کو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کا کہہ رہے ہیں، میری کمپنی میں انویسٹمنٹ کا نہیں کہہ رہے ہیں۔ مجھے انویسٹمنٹ نہ دیں آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، سٹاک ایکسچینج آپریٹ کیسے کرتی ہے، کمپنیز انویسٹمنٹ کیسے لیتی ہیں، منافع کس طرح سے شیئر کرتی ہیں، بروکر کا رول کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے نہیں سیکھنا چاہتے، آپ جس سے مرضی سیکھیں، لیکن اس فیلڈ کو سمجھیں، 4-6 مہینے اس میں آپ لگائیں، سمجھ کر صرف 5,000 سے آپ شروع کریں، اور اس کے بعد آہستہ 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 آپ اپنی انویسٹمنٹ بڑھاتے جائیں۔ آپ کا آج کا 1 لاکھ لگایا ہوا 1 سال میں ڈبل ہو جائے گا، اور 8 سال میں 1,28,00,000 روپیہ بن جاتا ہے، اگر آج آپ 1 لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے لیکن نوکری نہیں ہے، تو آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج ہی سے انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں، آرم PSX، تو نیچے نمبر دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، تھم نیل پہ بھی دیا ہوا ہے۔ پھر بھی ہمارے بھائی اتنے سادہ ہیں کہ میسج میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ اپنا نمبر دے دیں۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسا یوٹیوبر نہیں ہے جس نے تھم نیل پہ اپنا نمبر دیا ہوا ہو، ایسا یوٹیوبر نہیں ہے جس نے اپنا پرسنل نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہو۔ پہلی دفعہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنا میسج آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، آپ کی باتیں سن سکوں۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کال نہ کیا کریں، ریٹن میسج لکھ دیا کریں یا وائس میسج۔ اگر میں کالز ریسیو کروں گا تو پھر تو سمپل سی بات ہے کہ مجھے مینٹل ہاسپٹل شفٹ ہونا پڑے گا، اتنی زیادہ کال میں کیسے ریسیو کر سکتا ہوں۔ بیچ میں جو میسیجز ہیں وہ میں پڑھ سکتا ہوں جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے لیے علیحدہ سٹاف نہیں رکھا ہوا۔ ہر بندے کے اپنے پرابلمز ہیں، اس حساب سے وہ بندہ مجھ سے بات کرتا ہے، تو میں ہر بندے کو پرسنلی ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیر ضرور ہو جاتی ہے، 1 دن میں میسج کا جواب نہیں ملے گا، 2 دن میں نہیں ملے گا، 3 دن میں نہیں ملے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ مل ضرور جائے گا۔ آپ نے اگر آج میسج کیا ہے اور آپ کو 24 گھنٹوں میں جواب نہیں ملا، تو آپ کا ہو سکتا ہے میسج بہت نیچے رہ گیا ہو، آپ دوبارہ میسج کر دیا کریں، سلام لکھ دیا کریں، اوکے لکھ دیا کریں، تو وہ میسج اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کائنڈلی تھوڑا سا آپ بھی صبر کریں، پیشنس کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ میں جو یہ مقصد لے کے چلا ہوں آپ لوگوں کو ایجوکیشن دینے کا، اویئرنیس دینے کا، تو یہ میں اتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ان کو لائک کریں، ان کے نیچے جو ہے کمنٹ میں لکھیں کہ سر کس ٹاپک پہ بات کریں، تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور مزید کام کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔